گل کپلی پا کے تے میں گل سا سنگ فقیران غوث اعظم دے میں ٹکڑے منگے سابا ہو تے نالے کر سا میرا میرا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں ایک عقیدت مند آیا کہنے لگا اے بندہ نواز اے کریم آقا کرم کر دے اولاد نہیں ہے فرمایا آنکھیں بند کیا فرمانے لگے تیری قسمت میں اولاد نہیں پہلے لوگوں کو مانگنے کا ڈھک بھی تھا اللہ والوں سے مانگنے کا انداز بھی ہونا چاہیے طریقہ بھی ہونا چاہیے یہ آنشن نہیں بننی چاہیے ورنہ یاد رکھو بعض نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ بربادی کے معاملات کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے جملے بھی بعض اللہ کی طرف سے جب رحمت ہوتی ہے تو ایسے نکلتے ہیں کہ بیڑا پار بھی ہو جاتا ہے اسی اولیاء اللہ مولویوں کی محفل میں آؤ علماء کی محفل میں تو پھر کیا کرو زبان سنبھالو کیا سنبھالو زبان اور جب اللہ والوں کی محفل میں آؤ تو دل سنبھال کے بیٹھا کر فرمایا اللہ والوں کا حکم ان کا تصرف دلوں کے اوپر چلتا ہے فرمایا دلوں کے اوپر نگاہ کرتے ہیں کہنے لگا حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں نہ آتا آپ کی بارگاہ میں آیا تب ہو کہ آپ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا فرمایا کہ زمانے کا غوث بلکہ آپ غوث العظم ہیں آپ غوث العظم وقت میں ایک ہی ہوتا ہے غوث زمانے میں کئی ہو سکتے ہیں اور غوث ایک ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پھر ان سے یہ سلسلہ حضرت امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت موسیٰ علی رضا امام تقی امام نقی اب قیامت تک غوث العظم ہوں گے تو عبد القادر جیلانی ہوں گے امامت قطبیت اور کبریٰ کے مقام کے اوپر حضرت غوث الثقلین میرا محی الدین عبد القادر جیلانی ہے آپ فرماتے ہیں جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے تب تک غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رہے آپ فرماتے ہیں فَلَا الشُّمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا ابدی مالا مقلولا لا تغربو فرماتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی دنیا میں ولی آتے رہے چلے جاتے رہے ولایت کے سورج طلوع بھی ہوتے رہے غروب بھی ہوتے رہے لیکن عبد القادر جیلانی کا سورج قیامت تک طلوع ہی رہے گا کبھی غروب نہیں ہوگا کبھی غروب باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں آ رہی تو چھوٹی سبحان اللہ بھی نکال کر سبحان اللہ ماشاءاللہ میں تو کہیں اپنا مہینوں سے تقریروں میں گلے کی بھی حالت ایسی ہی ہے یہ تو جن کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے تو ان پر تصرف ہوتا ہے ان کی نگاہیں ہوتی ہیں ورنہ حالات ایسے ہی ہیں فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا فرمانے لگے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا کرو اس کے بڑے فیض ہوتے ہیں فرمایا کہ آپ نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا فرمایا کبھی پیر و مرشد کے در پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مراقبہ بھی کیا کرو اللہ اللہ جب پیر کامل فرمائے تو اس کے ساتھ آواز ملا کے اللہ اللہ بھی کیا کرو فرمایا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے تو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا حضرت نے آنکھیں بند کی فرمانے لگے او بیلیا
تو آیا ہے اولاد کے لیے، تیری قسمت میں نہیں ہے، میرے سلم میں ایک ہے، پوچھ میرے ساتھ لگا دے۔ کہیں گے باپے تھوڑی بچے دیتے ہیں، اللہ والے تھوڑے دیتے ہیں، جو روحانیت کی ریس کی آشنا نہیں ہے ان کو کیا پتا اس چیز کا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھا کر، غور سے پڑھا کر، توجہ سے پڑھا کر، جب قرآن پہ غور و فکر کرے گا تو یہ حقیقتیں قرآن میں یہ واضح ہے۔ فرمایا کیا آئے نہیں بی بی مریم کے پاس، انی لا حب لکی غلاما زکیہ، حضرت جبریل آئے، لگا میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ ایک بیٹا۔ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ بیان کرنا ہے، 1.25 گھنٹے تک آپ کی جانی چھوڑوں گا۔ نعت خانوں میں تو آپ ساری رات چلتے ہیں، کبھی مولوی کے پاس بھی بیٹھا کروں تاکہ تمہیں بتا 1.5 گھنٹہ۔ سبحان اللہ، چلو 15 منٹ مجھے ادھر سے مل گئے، وہ آپ شوق سے بیٹھیں گے نا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ حضرت مخدوم اشرف شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تمہارے سینوں پہ اللہ جاری کرے، اور دعا ہے قیامت کے دن اٹھے تو اس غوث سمدانی کے ساتھ اٹھے، پیر یزدانی کی معیت میں اٹھے۔ فرمایا حضرت غوث پاک فرمانے لگے میرے سلب میں ہے، تو فرمایا کہ بیٹا کون دیتا ہے بتاؤ؟ اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روح تو اسرائیل ہی نکالتا ہے، اللہ تو نہیں نکالتا۔ فرمایا بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، حیات بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ فرمایا کہ اللہ والوں کا دینا اللہ ہی کا دینا ہوتا ہے، کہ اللہ انہیں یہ طاقتیں دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے کہ انہیں اپنے جیسا کمزور یا تمام بے اختیار نہ سمجھا۔ فرمایا جو میرے ہو گئے، میری صفات کے نظر ہو گئے، میں نے اپنے نور کے جلوے ڈال کے ان کی زبانوں کے اوپر اپنے کلام کا مظہر بنا کے اس صفت کو جاری کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ بیماریوں کو دور کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ فرمایا مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ رب کرے گا۔ اندھے کو بینائی کون دینے والا؟ اللہ ہے۔ فرمایا کہ نور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن ہے اللہ کا، وہ صابری کی زبان ہے، برسر میدان ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور کسی نبینے کو لے آؤ، ہاتھ رکھوں گا آنکھوں میں نور آ جائے گا، برس والے کو لے آؤ ہاتھ رکھوں گا بیماری چلی جائے گی۔ ڈاکٹر ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کرے گا وہی جسے یہ قوت ہے۔ فرمایا کسی مردے کو لے آؤ زندہ کر دوں گا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اختیار بھی دیے، قوتیں بھی دی ہیں۔ میرے فرید الدین گنج شکر بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس سلسلے کا میں قدر خادم ہوں، حضرت فرید الدین گنج شکر حضرت ثابت کلگری کے پیر، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر، فرمایا کہ پاک بدل تے پاپے نو ہر دور سلامی دینا ہے، خسرو تے نظام جے اور خسرو تے نظام جے، مرشد بن پانی بن خادم پانی پردے میں۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، قرآن کے احکامات ہیں، نبی پاک کے فرمان ہیں، صحابہ کے ملفوظات ہیں۔ اب 40 سال کے بعد کے مقام حاصل ہو گیا ہے، اب جو فرید کہتا ہے میرا رب رب قدیر وحی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اولیاء کو طاقتیں دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جا اللہ ایک بیٹا دے گا، لیکن ان کا نام محی الدین رکھنا۔ کیا لکھنا؟
محی الدین، پھر یہ ہوئے محی الدین ابن عربی۔ میں اس ان کے موضوع میں بیان نہیں کرنا چاہتا، غوث پاک کا فیض بھی نہ ملا ہے، خلافت اور ارادت بھی ہے۔ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے محی الدین ابن عربی، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، فرمایا کہ بڑا نورانی چہرے والا انسان ہے، جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مخلوق ہٹ جاتی ہے، آگے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا بڑا حیران ہوا، یہ کوئی انسان ہے اور روح طواف کر رہی ہے۔ آپ فرماتے جب وہ حضرت فارغ ہوئے نا، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں اس وقت اس دنیا میں اس وقت کا غوث کون ہے؟ غوث کون ہے؟ آپ فرمانے لگے ابھی تو میں ہوں، ابھی تو میں ہوں، میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام ہوگا جلال الدین، اور جلال الدین کے بعد جب غوث آئے گا اس کا نام ہوگا مخدوم اشرف جہانگیر، مخدوم اشرف جہانگیر۔ تو یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کی ولایت کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے تھے، ان کی غوثیت کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے تھے۔ فرمایا کہ لال پیدا ہوا، اب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا سا بڑھتے ہیں، تو پہلے مسلمانوں کے اندر یہ رسم تھی، اب تو نہیں ہے، اب تو ہے کہ علی بنار بے بکری ہے، یہ تختی لام علوچا، یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا الف اللہ، الف، فرمایا الف اللہ او چندے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہر جائی۔ حضرت کی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے 4 ماہ۔ پہلے کسی نیک اللہ والے کو بلاتے تھے تو رسم بسم اللہ ہوتی تھی۔ یہ رسم بسم اللہ کیا ہے؟ یعنی تختی کے اوپر بڑا خشک کر کے بسم اللہ لکھا جاتا تھا، بسم اللہ لکھا جاتا تھا۔ اس کے اندر برکت ہے، اس کے 19 حروف ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں دروغہ جہنم بھی 19 ہے، جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے جہنم کے دروغوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ توراۃ، زبور، انجیل کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم الحمد شریف میں ہے، اور پورے الحمد شریف کا علم جو ہے بسم اللہ کی باب میں ہے۔ فرمایا کہ با سے یہ شروع ہوا ہے اللہ کا کلام اور برکت والا ہے۔ فرمایا حضرت شاہ سمنان آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی، 7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا 7 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال کی عمر میں 7 طریقوں سے قرات کے ساتھ قرآن حفظ کر دیا۔ اب ہمارے ہاں میں خود حافظ بنانا جب تو اس کے بعد مجھے شوق ہوا قاری کا کورس پس کروں تو استاد وہ قیدے پہ لگا دیا، رحمانی قیدے پہ۔ ایک مہینہ تو مجھے یہ علی با کی پٹی پہ لگا حافظ بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد بیٹا اس طرح تجوید سے پڑھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو راستہ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا کہ تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو تجوید و قرات اور اس کے مخارج اور اس کے اوقات کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، جیسے عورت کا زیور ہے قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ اور تجوید و قرات کے ساتھ قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم جو قرات کرتے ہیں یہ امام عاصم الکوفی کی قرات ہے جو عام پاکستان میں بھی چلتی ہے، اور امام خلیل کی ہے، امام سیبویہ کی ہے۔ یہ علیحدہ دنیا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں ایک ولی کی شان بیان کر رہا ہوں، قاریوں کی طرف نہیں نکلنا چاہتا۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی زبانیں بھی صاف ہوتی ہیں، ان کے دل بھی صاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا 7 طریقوں سے قرآن پڑھا۔ عمر کتنی ہو گئی؟
7 سال۔ پھر آپ نے جو مروجہ علوم تھے دینی اس کو پڑھا، 7 سال اس میں لگائے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 14 سال کی عمر میں حضرت ظاہری تمام علوم اور فنون سے فارغ ہو گئے۔ علوم کے ساتھ فنون، اس وقت فنون کیا ہوتے تھے کہ تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، گھڑ سواری، تیراکی سکھائی جاتی تھی۔ فرمایا کہ یہ جنگی فنون بھی سکھائے جاتے تھے، اور پھر 7 سال یہ جو ورزش ہوتی تھی، یہ اولیاء اللہ جو ہے یا تو ان کے ذریعے اپنے جسم کا ایکٹیو رکھتے تھے اور یا نفل پڑھتے تھے۔ یہ نفل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اولیاء اللہ یہ زیادہ صحت مند زندگی گزاری ہے لوگوں اس وجہ سے کہ زیادہ تر یہ نفل پڑھتے تھے۔ آپ رکوع کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، سجدہ کریں گے، اٹھیں گے، تو یہ ظاہری جسمانی ورزش بھی ہے اور روحانی غذا بھی ہے۔ اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے، اور یاد رکھو جو 5 ٹائم کا نمازی ہے یہ نہیں ہے کہ جو جمعہ کے دن آئے بس 7ویں دن یا سالانہ آئے، یہ نہیں ہے۔ جو 5 ٹائم کا نمازی ہوتا ہے اللہ اسے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ نے عبادت کے اندر برکات رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ 15 سال کی عمر مبارک ہوئی، آپ کے والد حضرت ابراہیم سلطان اور ان کا وصال ہوا۔ وصال ہوا تو جو سمنان کے رہنے والے تھے ان نے کہا کہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، 16ویں سال بلکہ آپ کی عمر تھی، تو آپ کو بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 10 سال حضرت نے حکومت کی، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے۔ فرمایا سارے دینی علوم پڑھنے والا ہو تو پھر اس کی سلطانی کے اندر کوئی فرق آئے گا؟ ہمارے تو یہ پرائم منسٹر کو تو یہ تو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا ہے، اور بات کرتا ہے یہ ریاست مدینہ کی، اور تجھے ریاست مدینہ سے کیا سلوکار؟ تو جو ریاست مدینہ جنہوں نے قائم کی ہے نا، ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ جن نے ریاست مدینہ قائم کی ہے وہ رات کی تاریکی میں گدڑی نشینوں کا لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، کہ غریب کو بھوکا تو نہیں سویا۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ پاگل بناتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ احمق ہماری عوام بھی ہے۔ ایسوں کو تم جتواتے ہو، نواز شریف کے نعرے، کبھی زرداری کے نعرے، کبھی فلاں، اوہ ان نعرے ان کے نہ لگاؤ، نعرے اس کے لگاؤ جس نے قبر میں بھی کام آنا۔ امیر المجاہدین یہی تو سبق لے گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں یہ تو دین کی برکت ہے، اچھے نوالے کھا رہے، اچھا پیداوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ صبح ملتا ہے تو شام نہیں ہے، پریشان ہے مخلوق خدا، خدا کی قسم مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے، اور بات کرتے ہیں ریاستیں ملیں، یہ تو میں ان کی چترول ہونی چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اگر ریاست مدینہ کے اندر کوئی زیادتی کرتا، فاروق اعظم کی عدالت قائم ہوتی اور برسر میدان اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور بات کرے تو ریاست مدینہ کی اور کام کرے تو کفار اور مشرکین والے، تو یاد رکھو یہ جس نے تجھے تخت دیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، وہ لے ہی سکتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا کہ ان ملکوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے چھین لے۔ یاد رکھ کبھی دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر عزت ملے، اقتدار ملے، حکومت ملے، فرمایا قوت و طاقت و قدرت ملے، اللہ سے ڈرا کر اللہ کی عدالت لگے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ قیامت کے دن اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ فرمایا مجرم قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں قطاریں بنا لو، قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمائے گا بتاؤ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہ بولے، خاموش رہے۔ پھر خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی کار والے بادشاہ کی بادشاہی ہے۔ پھر فرمائے گا کہ بڑے بڑے حاکم آج عدالت میں رشوتیں لے کے فیصلے بھی ہو جاتے تھے۔
فرمایا کہ مال عدم کر دیتے تھے، مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کا حق کھا جاتے تھے۔ فرمایا وہ حاکم دنیا کے اندر بنے پھرتے تھے، آج بتاؤ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بتاؤ آج اللہ تعالیٰ سے بڑی بادشاہی کس کی ہے؟ اس کی حاکمیت کے سامنے کس کی حکومت چلے گی؟ فرمایا کس کی حاکمیت ہے؟ اور فرمایا دنیا میں بھی وہی حاکم ہے، آخر میں بھی وہی حاکم ہے، لیکن اس نے فرمایا جنہوں نے میری تابعداری کی، میرے فرمان کے اوپر چلے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی حاکمیت کا درجہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کی اس کائنات کے، خدا کی زمین کے اوپر اگر کوئی بادشاہ ہے یہ اللہ والے ہیں۔ کون ہے؟ اور یہ جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ڈرو خدا سے۔ فرمایا کہ وہاں رشوت بھی کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی دوست ساتھ نہیں آئے گا، وہ تو سارے قبر میں ڈال کے، میرے آقا فرماتے ہیں مال بھی جاتا ہے، عزیز بھی جاتے ہیں، سب پیچھے آ جاتے ہیں، انسان ساری عمر یہی الاپ لگتا رہتا ہے، ومالی ومالی، فرمایا تیرا وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، فرمایا آگے وہی ہے جو تو نے نیک بھیج لیا۔ فرمایا نہ کر بندیا میری میری اور نہ تیری پرائی چیز دا مان کی کرنے، ہمارے پاس تو ہماری روح بھی اپنی نہیں ہے، پرائی چیز، یہ تمہارے اعضاء بھی اپنے نہیں رہیں گے، تمہارا جسم بھی اپنا نہیں رہے گا، تمہارے ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہاری زبان بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی، پورا جسم تیرا مخالف ہوگا اگر اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے میں منہ کے اوپر مہریں لگا دوں گا، آنکھیں کلام کریں گی، ہاتھ کلام کرے گا، جس طرح تو گناہ کی طرف چلا ہے فرمایا تیرے پاؤں بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ مان کی چیز کے اوپر کر اور برائی چیز زمان کی کرنے، جڑی نہ تیری نہ میری، اور جس دا مال اسے لے جانا، اور تینوں اے نہیں رسو دھیری، اور آدم سب کچھ وہی چھڑا کے اسا چاوڑنا وچ تیری۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، سلطنت دی، 10 سال حضرت نے سلطنت کی، 25 سال عمر ہو گئی، حضرت خواجہ خضر آ گئے، کہنے لگا حضرت یہ بادشاہی اپنے بھائی کو دیں، دوسری بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کے مرشد کامل مانٹوا شریف حضرت شیخ علاء الحق الدین مانٹوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ وہ 2 سال سے انتظار میں تھے۔ خواجہ خضر جو ہے انہوں نے توجہ دلائی حضرت آپ کسی اور بادشاہی کے بادشاہ، فرمایا کہ آپ نے بادشاہی بھائی کو دی، چلے بخارا آئی، بخارا سے ملتان، ملتان سے اوج شریف، اصل لفظ ہے اوج، اوج آخر میں ہے 2 چشم، اوج، تو جہاں اللہ کے ولی حضرت سلطان جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ جلال الدین بخاری المعروف سرخ پوش، ان کے پاس آپ تشریف لائے اور یہاں اکتساب فیض لیتے رہے، ایک عرصے تک رہے، پھر یہاں اس شریف جو ہے نا یہ تقریباً 7 لاکھ اولیاء اللہ پیروں کے مزار یہاں ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ یہاں سے چلے، اب واپس جا رہے اپنے مرشد کی طرف، فرمایا کہ جب مرشد کی درگاہ کے قریب گئے نا تو آپ کے مرشد کامل نا منہ کرتے، آپ فرماتے ہیں بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ والوں کی حص ہے۔ فرمایا حضرت ابھی پہنچے نہیں،
سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. فرمایا کہ اللہ کا ولی ہو تو کرامت ہوتی ہے, نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے. فرمایا مصر سے بیٹا لے کے کمین چلا تھا حضرت یوسف کی. حضرت یعقوب نبی کہنے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا, فی شام, یا اللہ شام میں برکتیں دے. یہ شام جو انبیاء کی زمین ہے, یمن ولیوں کی زمین ہے. اللہم بارک لنا فی یمنینا, یا اللہ یمن کے اندر برکت دے. پھر نبی پاک جب یمن کی طرف رخ زیبا کرتے آپ فرماتے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے, عاشق کی خوشبو آتی ہے. یا رسول اللہ کون عاشق ہے؟ صدیق اکبر موجود, ان سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضی, حضرت بلال, عبد الرحمن, حضرت طلحہ, حضرت انس. فرمایا بڑے بڑے جیے صحابہ کرام, لیکن مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے عاشق کی خوشبو آتی ہے. یا رسول اللہ کون سا عاشق ہے؟ فرمایا اویس بن عامر ہے. اویس بن عامر, ہاتھ پہ اس کے سفید برس کے داغ ہیں, یہ اس کی نشانی, یہ پہچان ہے. اور میرا ایسا عاشق ہے قیامت کے دن اویس کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا. پیر مرشد کہتے ہیں بوئے یارمی آیت, جب قریب ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ سے نکلے, 2 پالکیاں تیار کرائی, قریب آئے ایک مرید کو آگے بھیجا, جاؤ پتہ کرو کہ مخدوم اشرف آ رہے ہیں. مرید آگے دوڑتی گیا, کہا کہ آپ کا نام اشرف سنانی ہے؟ کہا ہاں میں ہی اشرف سنانی ہوں. وہ دوڑا واپس آیا, مرشد آگے بڑے بے قرار ہو گئے. فرمایا مرید کو پیر سے عشق ہے اور پیر کو مرید سے. فرمایا کہ یہ آج کل پیر سے وہ عشق ہے ہی نہیں. آج کل تو کہتے ہیں حضرت تمیز ایسا دے دو, نوکری مل جائے, یا کار آ جائے, یا بنگلہ کوٹھی مل جائے. یہ آج یہ مرید یہ سوچ کے ہو گئے اور نکھٹو یہ سوچو گے دنیا کے او اللہ والوں کے بعد دنیا لینے کے لیے نہیں آیا کرو, روحانیت کا سوچ کے آیا کرو اور سچی محبت پیر سے کیا کرو. فرمایا کیسی محبت؟ جیسے سلطان و عارف فرماتے او اے تن میرا وہی چشمہ ہووے کہ میں مرشد میں گنا رجاؤں, اور لولو دے اور مڈ لک لک چشمہ, اور ایک کھولا ایک کجاؤں, اتنا ڈٹیا مینو صبر نیاوے تے میں غور کیتی ول پجاؤں. مرشد دادی دار جبا ہو تو مینو لکھ کروڑا ہجاؤں. مرشد نے کہا بیٹا میری پالکی میں بیٹھ جا, میں تیری پالکی میں بیٹھ جاتا ہوں. کہا نہیں حضور میں تو پیدل چلوں گا. کہا لمر فوق الادب کے تحت میں کہہ رہا ہوں. بیٹھ گئے مجبوراً, اور جب خانقاہ قریب آئی نا تو چھلانگ لگا کے نا حضرت تو پیر کے خانقاہ کے دروازے میں جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے. کہا شہزادے تیرا یہ مقام نہیں ہے, تیرا یہ مقام ہے. مرشد کامل نے نوازا اور بیعت کر لیا اور کہا حضور بادشاہ سلطان ہو زمانے کا, اور مرشد کی محبت کے مرشد کی خانقاہ میں آپ جھاڑو دیتے. یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. اور 4 سال ہو گئے. مرشد نے فرمایا جون پور چلے جاؤ, تمہاری وہاں ڈیوٹی ہے. کہا حضور دل نہیں کرتا جانے کا. مرشد خاموش ہو گئے. 2 سال اور گزر گئے. کتنے ہو گئے؟ 6 سال. 6 سال کے بعد پھر مرشد کامل کہنے لگے جاؤ تیری ڈیوٹی لگا دی ہے, وہاں چلے جاؤ. آپ پہنچے تو وہاں کے جو زمیندار تھے جس کی ساری زمینیں تھی اس علاقے میں, جو زیادہ مالدار زمیندار تھا اس کا نام تھا ملک محمود. آپ نے اس کو بعد میں خطاب ملک الامراء کا بھی دیا ہے. تو اس کے ساتھ گئے, اس کی زمینوں کے تالاب کے کنارے کھڑے. کہا یہی میرے مرشد نے جس زمین کا اشارہ کیا تھا وہ یہی ہے.
آج اسے کھچوچا کہتے ہیں، کھچوچا شریف کیا کہتے ہیں؟ کھچوچا۔ تو یہ اصل میں کھچوچا نہیں، اس کو جون پر کہتے ہیں، بعد میں روح آباد بھی کہا ہے، روح آباد۔ اور آپ کے منہ سے نکلا کا اوچھا، کا اوچھا، اوچھ میں رہے تھے نا، تو کہا کہ وہاں کی آب و ہوا اور برکات اور انوار و تجلیات، کہا یہ زمین بھی اوچھ کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے، کا اوچھا کہا، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اب کھچوچا کہتا ہے، کھچوچا شریف۔ اللہ والوں کے قدم لگے اور زمین بھی شریف ہو جاتی ہے، یا نواز شریف ہو کے بھی شریف نہیں۔ فرمایا جائے کچھوچا شریف، اور آج بھی اب کے سلطان آپ کی اولادیں ان کے جب دیکھیں گے تو آپ سر کے اوپر وہی تاج سلطانی ہوں گے۔ آپ کی اولادیں آج بھی کائنات کے اوپر، آپ کے مانوی بیٹے سے یہ اولاد چلی ہے، آپ کی شادی نہیں کی ہے ویسے، مانوی اولاد، بہن کا بیٹا تھا پالا، حضرت عبدالرزاق نور العین کو پالا، ان سے یہ اولادیں چلی ہیں، اور آج زمانے پہ وہ سلطانی کرے، انہی کی نسل سے حضرت ہاشمی میاں اشرفی، حضرت مدنی میاں اشرفی، جو افریقی ریاستوں کے اندر جن و دین کا کام کیا ہے، اور ایک بہت بڑا نام ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی اشرفی، یہ بھی اشرفیہ سلسلے کے مرید اور خلیفہ ہے۔ ایک اور بڑے مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے مفسر قرآن، اس زمانے کے اندر میں نے اس سے بڑی تفسیر نہیں دیکھی ہے، جس میں عالمانہ بھی رنگ ہو، صوفیانہ بھی ہو، شرفینہ بھی رنگ بھی ہو، فقہی رنگ بھی ہو، اور مسائل کا استنباط بھی ہو۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب گجرات کے اندر آپ کا مزار پرانوار ہے۔ کس نے کہا حضرت حافظ ملت سے حضور اتنا بڑی تفسیر آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ فرمایا جہاں احمد یار کا قدم رک جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے، مراقبہ کرتا ہوں، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں احمد یار رکھ، وہاں تشریف لے گئے، کہنے لگا حضرت یہ زمین تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو جوگیوں نے قبضہ کیا ہے۔ آپ فرمانا کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ ہم حل کر لیں گے، جنہوں نے بھیجا ہے نا کاغذ بھی دے کے بھیجی ہے۔ اسی دن ایک جوگی مسلمان ہوا، آپ نے اس کا نام رکھا جمال الدین۔ کیا رکھا؟ جمال۔ فرمایا جمال الدین ڈنڈا لے لے، منہ میں گلوری ڈالی ہوئی تھی، آپ نے نکالی اپنے منہ سے، بعد نے کہا پان ہے۔ علامہ فیض احمد ویسی نے کتاب لکھی ہے پان کی برکات، یہ اولیاء اللہ کھاتے رہے، امام شاہ منوانی بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ جو گٹکے کھاتے ہو اور میٹھی پڑیاں کھاتے ہو نا، خدا را اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں نے کئیوں کے منہ کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، پورا یہ پورا ایک حصہ کٹتا ہوا دیکھا ہے۔ اپنی زندگی سے پیار کیا کرو، پھل کھا لیا کرو، دودھ پی لیا کرو، اچھی چیزیں کھایا کرو۔ ہاں پان اولیاء اللہ کھاتے رہے ہیں تو برکت سمجھ کے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے ضمن کے اندر گند اور گندا مواد کھائیں۔ یہ جان ایک بار اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ جتنے تم پیسے کیسے پان کتنے کا آتا ہے؟ یہ 15 روپے کا تو ہو گیا، اور مین بوڑی اس سے بھی مہنگی ہے۔ چلو پان تک تو ہمیں سمجھ آتی، سادہ میں بھی کھا لیتا ہوں، کبھی کبھار گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ جو گٹکا اور گند کھاتے ہو، یہ 20 روپے کا، 100 روپے کا، یہ اگر تم سارا اکٹھا کر کے کسی مدرسے میں دے دیا کرو، مسجد میں چندہ ڈال دیا کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ یہ تو کہتے ہیں مولوی تو پہلے ہی بہانے تلاش کرتے کسی بہانے مال آئے۔ تم بھی جو مولویوں کے ساتھ کرتے وہ ہمیں پتا ہے، شادی 8 لاکھ روپے کا بکر آیا ہے، سرلیاں پٹاخے چلائے، تصویریں، مولوی جی نکاح، پھر بھی خواہش یہ ہے 50,000 کا موبائل ہاتھ میں ہے، 25,000 کی شیروانی ہے، اور پھر بھی خواہش ہے مولوی نکاح فری میں پڑھاتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ اور مجھے بتا، جب خسروں کو تم دو گے، گانے باجے والوں کو دو گے، تو کیا اس قوم کے اندر علماء پیدا ہوں گے یا کنجر پیدا ہوں گے؟ علماء اور دینداری کو اختیار کرو، قیامت کے دن سوال بھی ہوگا تم سے، کہاں سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا ہے۔ فرمایا حضرت شاہ سمنان آپ فرمانے لگے میرا ڈنڈا بھی لے جا، آسا بھی لے جا، گلوری منہ میں ڈال دی۔ فرمایا جب تک منہ میں رہے گی جو کہتا رہے گا پورا ہوتا رہے گا۔ یہ منہ سے نکالا اس منہ سے نکلا ہے جو منہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، ذکر خدا میں لگا رہتا ہے، راتیں یاد خدا میں گزر جاتی ہیں۔ جمال الدین گئے
کچھ بیٹھا ہوا تھا گرو، کہا میرے مرشد کا حکم ہے یہ جگہ چھوڑ دے۔ اچھا ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے جادو کیا کہ چونٹیاں دوڑی، آپ کو مرشد نے اس میں ذات دیا ہوا تھا، اس میں ذات یہ کیا ہے، اس میں اللہ اس میں ذات دیا ہوا تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے جب دم کیا تو وہ چونٹیاں غائب ہے۔ اس کے بعد وہ بھنگ والا ہوتا ہے نا سوٹا، متعید ڈنڈا، یہ جو بھنگ ہے کوٹ پیتی ہیں، یا علی ہم تیرے ہیں نماز روزے کے لیے اور بتیرے ہیں، ایسے ڈبہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خانوادہ اشرفیہ کے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سلسلے کو بدنام کرتے ہیں، قادری سلسلے کے اندر نقشبندی، سہروردی، فرمایا بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن جن بزرگوں کا لبادہ پہن کے تم اپنا لباس بدل کے آئے، قیامت کے دن وہی پوچھ لیں گے تم نے میرے سلسلے کو کتنا نقصان پہنچایا، پھر کیا کرو گے؟ جواب ہوگا اس لیے دنیا میں معاملہ صاف کر لو۔ فرمایا کہ تو آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے وہی ڈنڈا پھینکا، ادھر حضرت نے آسا اوپر کیا، جیسے ہی وہ ٹکرایا جس طرح شیشہ پاش ہو جاتا ہے ڈنڈا بھی پاش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، کہا چل تیرے پیر کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے چہرے پہ نظر کی تو 500 افراد جو قبضہ کیے وہ تو سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت شاہ سمنان مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 500 ہندوؤں کو آپ کلمہ پڑھا دیتے تھے، ہزاروں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا دین اسلام میں۔ بس آخر میں 2 کرامتیں، پھر میں آپ نے تقریباً 712 کے اندر حضرت کی ولادت ہے، بعد میں 707 بھی لکھا، 708 بھی لکھا، 709 بھی لکھا، لیکن قریب القیاس جو ہے نا وہ 712 ہجری۔ کل عمر آپ نے تقریباً 120 سال پائی، 120 سال پائی ہے۔ فرمایا وہ بھی 500 مسلمان ہو گئے۔ حضرت نے ایک جگہ خاص کر دی، اب اللہ خانقاہ بھی قائم ہوگی، اللہ ہونے لگی، جماعت بھی ہوتی تھی، لیکن جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ جمعے کے لیے کہ کثیر عوام ہو تو جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت دوسری مساجد میں جاتے تھے۔ پھر یہ شہر کی صورت میں اللہ والے نے جو قدم رکھا ہے نا، پھر شہر کی صورت اختیار کر دیا۔ آپ کو چوٹھا شریف چلے جائیں، جنگل میں منگل ہے، اللہ والوں کے قدم سے آبادیاں ہیں۔ اور فرمایا یہاں تک کہ اب لوگ آنے لگے اور آپ سے فیض پانے لگے۔ 768 سے لے کے 782 تک گرد و نواح کے گاؤں کے دورے آپ نے کیے اور دور دور تک آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی۔ تو آپ کی کرامات میں سے آتا ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے، دوسری آپ کی کرامت ہے، آپ گلبرگہ اکثر جاتے تھے، یہاں حضرت گیسو دراز بندہ نواز رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے بڑی روحانیت کی باتیں اور نقطے نصیب ہوتے ہیں۔ گلبرگہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک باغ سے گزرے، یہ آپ کی مشہور کرامت ہے حضرت کی۔ وہ ایک باغ سے گزرے تو ایک بندہ وہاں نوجوان کھڑا تھا، آپ کا ایک مرید وہاں چلا گیا تھا، حضرت یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بڑا حسن دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں یہ کھڑا ہے نا اس کے نیچے ایک تہ خانہ ہے، وہاں ایک اس سے بڑی خوبصورت چیز پڑی ہوئی ہے۔ جب اندر گئے تو ایک مورتی تھی، عورت کی، کیا تھی؟ مورتی عورت کی تھی، تو اس کو باہر نکال کے لائے۔ یہ چین والوں نے بنائی تھی کیونکہ وہ کاراگری کے اندر اور نقاشی کے اندر یہ بڑے ماہر ہیں، تو انہیں وہاں سے لائی تھی۔ تو آپ کا ایک مرید جو ہے نا اس مورتی کا عاشق ہو گیا، وہ جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑے، چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، بات کر میرے ساتھ۔ حضرت واپس تشریف لے گئے، پھر ایک دن کہنے لگے وہ فلاں مرید نہیں ہے، کہا حضور اس کی تو حالت ہی، اس کو تو عشق ہو گیا، عشق نہ ذات پہچانے نہ مقام پہچانے۔ فرمایا جب عشق لگ جاتا ہے تو صدیق بن جاتا ہے، تو فاروق بن جاتا ہے، جب عشق لگتا ہے تو غریب نواز بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ عشق اپنا کی رنگ ہے اور اپنے کے لیے اس کے راستے ہیں، اس کی منزلیں ہیں۔ کہ حضرت آپ اگر اس کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو بھی بڑا عجیب لگے گا۔ فرماتے چلو دیکھتے ہیں۔ جب گئے نا حضرت اس کی حالت دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ دیکھا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان کی طرف دیکھا،
کائنات کی اچھی صورتیں بنانے والے خالق، تیرا یہ فرمان ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں وہی مصور حقیقی بناتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تو روح ڈال دے تو کوئی مشکل ہو سکتا ہے؟ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت عورت میں تبدیل کر دیا، مورخین نے لکھا ہے، اور وہ بڑا خوش ہو گیا۔ یہ جو آپ کے سلسلے کے لوگ ہیں نا، ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے یہ چیزیں، تو وہ لے کے چلا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے عشق کیا تھا، نکاح بھی تیرا میں اسی سے کراؤں گا۔ پھر اس کا نکاح بھی ہوا، اولادیں بھی ہوئی، لیکن یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا، اس کی اولادوں میں جو پیدا ہوتا تھا، اس کی یہ انگلی کے یہ حصہ پتھر کا ہوتا تھا، یہ حصہ پتھر کا ہوتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے دیر ہوگی، تسبیح حضرت اکثر چلاتے، تسبیح پڑھتے، تسبیح پڑھا کرو، اس سے خیال نہیں بڑھتا۔ یہ سجن صاحب والے تسبیح چلاتے رہتے ہیں نا، فرمایا کہ اس سے دھیان نہیں بڑھتا اور دل اللہ 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 کی آوازیں آتی ہے۔ تو حضرت جا رہے تھے کہ تسبیح اٹک گئی اور ٹوٹ گئی، اب گئے نماز فرض پہلے پڑھ لو، فرض پڑھ، مرید کو کہا وہ تسبیح کے دانے لے کے آیا، تو اس میں ایک کم تھا، 100 دانے ہوتے نا تسبیح میں، ایک کم تھا۔ آپ نے گٹھان ماری، مرید کہا کہ ایک کم ہے، پھر تلاش کرنے کے بعد مل گیا، فرمایا اس کو میری خانگاہ کے دروازے کے اوپر اس دانے کو زمین پہ لگا دو۔ جب لگایا تو کھجور کا تن آور درخت نکل آیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اور آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو گمراہی سے نکال کے راہی ہدایت کے اوپر لے آئے، اور آپ کو غوثیت کا مقام حاصل تھا۔ اپنے وقت کے غوث ہیں، اور 27 رجب المرجب کو آپ کے مزار پرانوار کے اوپر دنیا کے تمام اولیاء کی روحیں مجسم ہو کے آتی ہیں، اور آپ جس کو جو وظیفہ دے دیتے اس کا کام ہو جاتا۔ کوئی بیمار ایسا آتا، حضرت آرام ہی نہیں آ رہا، دوائیاں کہا، فرماتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ میں کیسا بھی مرض ہو، عصر اور مغرب کے درمیان 500 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پانی پیو اور دعا کرو۔ وہ اصل میں توجہ تو حضرت کی ہوتی تھی نا، وظیفہ وہ ایک بہانہ بنا دیتے تھے، پڑھو اللہ اس کو شفا دیتا تھا۔ فرمایا کہ آپ کا مزار انڈیا کھچوچا شریف آدھی مرزا خلائق ہے، اور آپ کے سے کسی نے سوال کیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ میں جیسے زندہ تصرف اولیاء اللہ کرتے ہیں، میں اپنے مزار سے بھی تصرف کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہم چشتیہ سلسلے میں تفریق نہیں کرتے، آپ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، فرمایا 5 ولیوں کو تو میں جانتا ہوں جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ ایک میرے پیر و مرشد شیخ علاء الحق والدین پانڈوی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے ان کے پیر و مرشد سراج الدین اخی آئینہ حق نما، بنگال کے اندر حضرت نے بڑا کام کیا ہے، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ بعد روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت غریب نواز، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو اپنی قبروں سے تصرف کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دار الی دار، یہ مرتے نہیں مکان بدلتے ہیں اور اپنی قبروں سے فیض دیتے ہیں۔ ان کی مزارات قبر المومنین روضۃ من ریاض الجنہ کے ملبہ ہے۔ دعا ہے یہ چند گھڑیاں شاہ سمنان کا اس فقیر نے آج ذکر کیا ہے مجلس میں، یہ پہلی مرتبہ میں نے حضرت کے موضوع کے اوپر بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کا فیض ہمارے سینوں پہ جاری رکھے، جب تک دنیا میں رہے ان سے وابستگی، ان کی محبت رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو ان کی محبت اور کلمہ طیبہ زبان پہ جاری، اور نبی پاک کی زیارت نصیب ہو، اور کلمہ زبان پہ میرے آقا فرماتے ہیں من قال فی کلام الآخر لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری کلمہ یہ جنت واجب ہو گئی۔ اللہ یہ نصیب فرمائے، واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔